سیلاب کی تباہکاریاں محض اس وقت تک محدود نہیں رہتی جب پانی گھروں کو ڈبوتا ہے، بلکہ ان کے اثرات برسوں تک زندگیوں پر سایہ فگن رہتے ہیں۔ پاکستان میں آنے والے حالیہ سیلاب نے بھی صرف عوام سے ان کی چھت نہیں چھینی بلکہ ان کے گھروں کو مستقبل کے لیے بھی ناقابل رہائش بنا دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق گھر زیر آب آنے کے بعد نہ صرف ان کی بنیادیں کمزور پڑ جاتی ہیں بلکہ دیواریں بھی خستہ حال ہو جاتی ہیں، جبکہ چھتیں بھی اپنا بوجھ سہنے کے قابل نہیں رہتی۔ یوں پانی میں گھرے مکانات کے ڈھانچے بظاہر قائم دکھائی دیتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ انتہائی کمزور اور غیر محفوظ ہو جاتے ہیں، جن میں دوبارہ رہائش اختیار کرنا کسی خطرے سے کم نہیں۔ تعمیراتی ماہرین کے مطابق جب کوئی مکان طویل عرصے تک پانی میں ڈوبا رہتا ہے تو اس کی بنیادیں یعنی فاؤنڈیشن سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے، کیونکہ زیر آب رہنے کی وجہ سے مٹی نرم ہو کر اپنی گرفت کھو دیتی ہے اور سیمنٹ یا کنکریٹ میں نمی سرایت کر جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں مکان کا پورا سٹرکچر ڈگمگانے لگتا ہے۔ حقیقت میں سیلابی پانی صرف دیواروں کو گیلا نہیں کرتا بلکہ بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے، جس کے بعد گھروں کا کھڑا رہنا خطرناک حد تک غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ ماہرین کے بقول سیلابی پانی کے مسلسل دباؤ سے مکان کی دیواروں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں اور نمی سرات کرنے سے پلستر جھڑنے لگتا ہے۔ اگر یہ صورتحال برقرار رہے تو جہاں دیواریں کھوکھلی ہو جاتی ہیں وہیں چھت کا بوجھ سہنا بھی ممکن نہیں رہتا۔ ماہرین کے مطابق بارش کے بعد خشک ہونے کے عمل کے دوران بھی دیواروں میں دراڑیں مزید پھیل جاتی ہیں اور چھت کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ ان کا مزید بتانا ہے کہ دیہی علاقوں میں زیادہ تر گھر کچی اینٹوں، لکڑی اور مٹی سے تعمیر کیے جاتے ہیں۔ سیلاب کے پانی میں یہ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ لکڑی سکڑنے لگتی ہے جبکہ کچی دیواریں پانی کے دباؤ سے تیزی سے ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ پکی اینٹوں کے گھر بھی اگر کمزور بنیادوں پر تعمیر کیے گئے ہوں تو پانی کے اثرات زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر پاتے۔ تعمیراتی ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ ایسے گھر جو بظاہر کھڑے رہ جائیں لیکن ان کی بنیادوں اور دیواروں میں نمی باقی رہے وہ رہائش کے قابل نہیں ہوتے۔ اس طرح کے مکانات میں رہنے والے افراد سانس کی بیماریوں، الرجی اور جلدی امراض کا شکار ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایسے گھروں میں نمی اور پھپھوندی تیزی سے پھیلتی ہے جو کئی بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے۔ تعمیراتی ماہرین کا ماننا ہے کہ سیلاب کے بعد متاثرہ گھروں کا بغیر معائنہ دوبارہ آباد ہونا انتہائی خطرناک ہے۔ زیادہ تر مکانات پانی میں ڈوبنے کے بعد اپنی بنیادوں سے کمزور ہو جاتے ہیں، اس لیے گھروں میں رہائش اختیار کرنے سے قبل زیر آب رہنے والے گھروں کا تکنیکی سروے اور انجینئرنگ رپورٹ ضرور تیار کروانی چاہیے تاکہ اس بات کے تعین میں آسانی ہو کہ یہ مکان دوبارہ رہائش کے قابل ہے یا اس کی اثر نو تعمیر لازمی ہے۔ ماہرین تجویز دیتے ہیں کہ ایسے علاقوں میں جہاں بار بار سیلاب آتا ہے گھروں کی بنیادیں زمین سے اونچی رکھنی چاہیے تاکہ پانی اندر داخل نہ ہو سکے۔ اسی طرح گھروں کی تعمیر میں معیاری سیمنٹ، اسٹیل اور اینٹوں کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ غیر معیاری مواد پانی کے دباؤ اور نمی کے خلاف زیادہ دیر تک مزاحمت نہیں کر پاتا۔ ماہرین جدید تعمیراتی ٹیکنالوجی کے استعمال کو بھی وقت کی اہم ضرورت قرار دیتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق واٹر پروفنگ ٹیکنالوجی اور نمی روکنے والے کیمیکلز کی مدد سے نہ صرف بنیادوں بلکہ دیواروں کو بھی محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی بظاہر مہنگی ضرور ہے لیکن مستقبل کے بڑے نقصانات سے بچنے کے لیے ایک سود مند سرمایہ کاری ہے۔ کسی بھی جگہ پر رہائشی اسکیم یا گھر بناتے وقت اس علاقے کی زمینی ساخت کو اہمیت دی جاتی ہے۔ رہائشی اسکیم بناتے وقت پانی کے بہاؤ کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ وہ سوسائٹی سے دور رہے، لیکن بدقسمتی سے لاہور میں جو سوسائٹی زیر آب آئی ہیں وہ بنی ہی دریا کے راستے میں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دریا کے اطراف بننے والی رہائشی سوسائٹیز کی زمین ریتیلی ہوتی ہے۔ اگر سیلاب کے دوران 3 سے 4 فٹ پانی کئی روز تک مکانات کے ارد گرد کھڑا رہے گا تو گھر کی بنیاد کو ہلا دے گا اور گھر کا اسٹرکچر اپنی جگہ چھوڑ دے گا اور دیواروں میں دراڑیں پڑنا شروع ہو جائیں گی۔ ماہرین کے بقول اگر گھر کے اوپری حصے میں کسی بھی وجہ سے دراڑیں پڑ جائیں تو وہ قابل مرمت ہوتی ہیں، لیکن بنیادوں کو پہنچنے والے نقصان کی مرمت بہت مہنگی ہوتی ہے اور بعض بنیادیں تو اتنی کمزور ہو جاتی ہیں کہ ان کی مرمت بھی ممکن نہیں رہتی۔ تاہم اگر خوش قسمتی سے گھر کی بنیادوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا تو بھی سیلابی پانی سیمنٹ اور بجری میں مل کر اور دیواروں میں جذب ہو کر سیم کی وجہ بنتا رہے گا۔ تاہم یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا سیلاب کے پانی میں گرے رہنے والے گھر دوبارہ رہنے کے قابل رہیں گے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے تعمیراتی ماہرین کا کہنا ہے
कि इसके लिए देखना होगा कि सैलाब की वजह से लैंड सेटलमेंट कितनी हुई है, क्या घरों में ही क्रैक्स आए हैं या स्ट्रक्चर और घरों के सामने की सड़कें भी बैठ गई हैं। ये भी देखना पड़ेगा कि क्या सोसाइटी का रोड लेवल भी मुतासिर हुआ है या नहीं। अगर पूरी सोसाइटी का लेवल तब्दील हो गया है और घरों की बुनियादें भी मुतासिर हुई हैं, तो फिर माहिरीन ये सिफारिश करते हैं कि इस जगह पर दोबारा तामीर ना की जाए। लेकिन अगर स्ट्रक्चरल क्रैक्स मामूली हैं और लैंड सेटलमेंट में भी इतना फर्क नहीं पड़ा, तो फिर ये मरम्मत के काबिल होंगे। लेकिन इस मरम्मत पर काफी खर्चा आता है। ताहम मरम्मत करते वक्त ये भी देखा जाना चाहिए कि आइंदा सैलाब का खतरा तो नहीं है। अगर मुस्तकबिल में ये यकीनी बनाया जाए कि अब दोबारा दरिया का पानी सोसाइटी में दाखिल नहीं होगा, तो फिर घरों की मरम्मत का फायदा है, वरना मुस्तकबिल में भी ये खतरा बरकरार रहेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।